عالم میں لاج بن گیا ہے۔ جس نے بھی دیکھ لی تیری صورت، اس کا چہرہ سراج بن گیا ہے۔ جب سے پہنچا ہوں تیرے قدموں تک، جب سے پہنچا ہوں تیرے قدموں تک، میرا ہر لمحہ معراج بن گیا ہے۔ تیرے نام کا سہارا میرے سہار، تیرے نام کا سہارا میرے سہار، دونوں عالم میں لاج بن گیا ہے۔ اور عشق میں جلنا اور مرنا یہ ازل سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ تو آج پروانے شمع، پروانے بھی ہیں، شمع بھی ہے، جلنا بھی ہے، مرنا بھی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جو کچھ پروانے ایسے ہوتے ہیں جو جلنے کی خواہش رکھتے ہیں، ٹکراتے بھی ہیں لیکن جل نہیں پاتے۔ اس پہ وہ کہتا ہے شاعر، ہائے اس پروانے کی قسمت کہ جلے اور نہ مرے، ہائے اس پروانے کی قسمت کہ جلے اور نہ مرے، ہماری کچھ ایسی حقیقت کہ جلے اور نہ مرے۔ ہائے اس پروانے کی قسمت کہ جلے اور نہ مرے، ہماری بھی ایسی حقیقت کہ جلے اور نہ مرے۔ قصہ عشق نے بس اتنا بتایا مجھ کو، قصہ عشق نے بس اتنا بتایا مجھ کو، چل پڑی رسم محبت کہ جلے اور نہ مرے، چل پڑی رسم محبت کہ جلے اور نہ مرے۔ چلو کیوں نہ آزما لیں ہم بھی تھوڑا سا، چلو کیوں نہ آزما لیں ہم بھی تھوڑا سا، چلو کیوں نہ آزما لیں ہم بھی تھوڑا سا، نظر ہو آتش الفت، نظر ہو آتش الفت کہ جلے اور نہ مرے، نظر ہو آتش الفت کہ جلے اور نہ مرے۔ بہت سوچا تو خیال آیا تمہیں سے پوچھتا ہوں، بہت سوچا تو خیال آیا تمہیں سے پوچھتا ہوں، کیا تمہاری بھی ہے یہ چاہت کہ جلے اور نہ مرے، کیا تمہاری بھی ہے چاہت کہ جلے اور نہ مرے، کیا تمہاری بھی ہے چاہت کہ جلے اور نہ مرے۔ تم نے اس شوق سے پوچھا تو بتا دیتا ہوں، تم نے اس شوق سے پوچھا تو بتا دیتا ہوں، اب یہی علاج فرقت کہ جلے اور نہ مرے، اب یہی علاج فرقت کہ جلے اور نہ مرے۔ مجھ سے دل چھیڑ کر روز تیرے تذکرے کو، مجھ سے دل چھیڑ کر روز تیرے تذکرے کو، روز کرتا ہے شرارت کہ جلے اور نہ مرے، مجھ سے دل چھیڑ کر روز تیرے تذکرے کو، روز کرتا ہے شرارت کہ جلے اور نہ مرے۔ تمہاری دید کی خواہش ہوئی تو بھید کھلا، تمہاری دید کی خواہش ہوئی تو بھید کھلا، تمہاری دید کی خواہش ہوئی تو بھید کھلا، تمہاری دید کی قیمت کہ جلے اور نہ مرے، تمہاری دید کی قیمت کہ جلے اور نہ مرے۔ مجھے ناسے نے کہا، مجھ سے ناسے نے کہا جلنا تو سونے مر جانا، مجھ سے ناسے نے کہا چلنا تو سونے مر جانا، عشق کرتا ہے نصیحت کہ جلے اور نہ مرے، عشق کرتا ہے نصیحت کہ جلے اور نہ مرے۔ ہونٹ سی رکھے ہیں عاشق نے تب سے سونے، ہونٹ سی رکھے ہیں عاشق نے تب سے سونے، چھپی ہے اس میں ولایت کہ جلے اور نہ مرے، ہونٹ سی رکھے ہیں عاشق نے تب سے سونے، چھپی ہے اس میں ولایت کہ جلے اور نہ مرے۔ تم نے اس شوق سے پوچھا تو بتا دیتا ہوں، اب یہی علاج فرقت کہ جلے اور نہ مرے۔ وہ کہتے ہیں پشتو میں شعر ہے، بیچار روح زڑکا بچاری، کہتے ہیں اگر کسی کو صحیح دل، صحیح سلامت دل چاہیے
ماں دے اور بھی عاشقی دے نہ کری میری سن لے کہ وہ عاشقی نہ کری عاشقی تو دریا ہے دریا کا کنارہ سمندر ہے سمندر کا کنارہ ہی نہیں عاشقی تو وہ چیز ہے اگر آپ اس میں کنارہ ڈھونڈیں تو خود گم ہو جاؤ کہا دے چاروں خلقہ کو چاری دے ماں دے اور بھی عاشقی دے نہ کری عاشق نہ بنے کسی یہ جو مرید ہو گیا یہ عاشق ہوتے ہیں اور جب عاشق ہوگا تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور عاشق کی بری چیز نہیں ہے اب جب عاشق ہوا تو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا کوئی ایسی بات نہیں اور پیر بھی وہی بنتا ہے جو مرید ہو گیا اور صحیح پیر وہ بنتا ہے جو پیر کے پیچھے یہ نہیں کہ جی بیماریاں ہی بتائے نوکریاں ہی بتائے پڑھی ہی بتائے نہیں جی جو بھی ہے اللہ پر راضی بارزار پھر اللہ نہیں ہوتا لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں ہوتا یہ یاد رکھا پیر اللہ نہیں ہوتا لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں ہوتا کالا ربکم ادعونی استجب لکم اللہ فرماتے ہیں مجھ سے دعائیں مانگو اور جب آپ دعا مانگیں گے تو میں قبول کرتا ہوں کن لوگوں کی جو ایمان لائے عمل کیے نہیں کرتا سمجھ گئے یا نہیں خیال کر رہا یہ نہیں کہ پیر صاحب بلائے تو آئی نا اور ٹیلی فون کا میں آ رہا ہوں پھر 2 دن کے بعد آپ آئے میرے وقت بابا جی نے بولا سوری صاحب یہ شجرہ لو نہ خود بیعت لو آپ آئے میرے پاس اور میں آپ کو شعر دوں گا میں کہا ٹھیک ہے میں فوجی تھا میں چلا گیا سال کے بعد پیر صاحب کے ساتھ میں بابا جی کے پاس جب گیا تو بابا جی نے بولا ہاں جی سوری صاحب کیسے آنا ہوا میں کہ حضور آپ نے بولا تھا کہ میرے پاس آنا اور میں شعر دوں گا بابا جی نے بولا ایسے دیکھا بڑے جلدی آ گئے باقی بول میں نے ہنسنا ہی تھا اور کیا میں نے تو ہنسنا ہی تھا نا اور کیا کرنا تھا صحیح ہے نا تو بابا جی نے بولا جاؤ لیٹ جاؤ دوسرے کمرے پر وہ غنی صاحب وغیرہ سارے تھے صبح سویرے آ جا ناشتہ میرے ساتھ کرو مجھے پوری رات نیند ہی نہ میں کہ یار مثال کی طرح بھول ہی نہ جاؤں صبح ناشتہ بابا جی کر لے اور میں ناشتے پول میں جاگتا رہا صبح وہ جو میرے پیر بھائی تھے ان کو کہا کہ بابا جی کا ناشتہ یہ ہو اس نے بولا چلا جا تنجی آل سے بولی میں چلا گیا اور جب چلا گیا بابا جی نے بولا اچھی بات ہے آگے جب ناشتہ آیا تو یہ مجھے بابا جی نے بتایا میں نے تو کبھی دسترخوان پر کھانا نہیں کہا بابا جی نے بولا کہ جو بھی کھاتے ہو چیز پرکا یہ وہ وغیرہ وہ دسترخوان پر کے دے اور بعد میں وہ اٹھا کر کے باہر پھینک دے جدھر بھی پھینک میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نقیب الاشاہ جیسے پیر دے نقیب الاشاہ جیسے پیر دے یہ تو بڑے ہوتے ہیں للو پنجو بڑے کہانیاں سناتے ہیں نہیں ابھی تو میں نہیں کرتا ہے بات صحیح آپ سے بات ہوتا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں 27 تاریخ سے پہلے اور بابا جی کے مرید ہونے کے بعد کوئی سال 2 سال کے بعد تہجد گزار اور آپ لوگوں کے لیے دعائیں کہ اللہ میرے مرید جہاں بھی ہے آپ کو پتہ ہے نا مرغی چیزوں کو چھپا کر رکھتا ہے تو پیر کا کام ہے مریدوں کا خیر مانگنا اپنا خیر نہ مانگنا اس کے لیے تو کوئی اور پیر ہے جس نے دیا وہ کرے گا اس کی ڈیوٹی ہے جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ مریدوں کا اگر مرید آپ کو پیر سمجھتے ہیں تو آپ نے پیر کے اصول ہونے چاہیے آپ کو پیر ہونا چاہیے مثال کے طور پر مجھے بابا جی نے بلایا آپ نے کینچی میں ذکر کرنا ہے بتایا نا مجھے یہ میرے مرید بیٹھے ہیں کبھی بتایا کہ میں نہ گیا
مجھے پتہ ہے میرے پیر کی بات جو ہے نا حرف اخیر ہے۔ دوسرا مجھے بابا جی نے بولا ہے جمعہ اپنے قصور پڑھنا، مجھے بتایا کسی نے مجھے دیکھا کہ میں نے لاہور میں جمعہ پڑھا نہیں پڑھتا، مجھے پتہ ہے مجھے پیر صاحب نے جو بات بتائی ہے صحیح ہے۔ اور تیسرا ایک اور تہجد کا بتایا تھا وہ بتا دیا میں نے کبھی نہیں قضا کی۔ بات یہ ہے کہ مرید تو بہت ہوتے ہیں لیکن پیر وہ بنتا ہے جو پیر کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ پیر کی بات کو ماننا ہوتا ہے، پیر جو بات کرے اس کو ماننا۔ نہیں کہا بابا جی تو داتا اجمیری کو پیر صاحب نے کہ لاہور جائے، تو اس نے کہا جی میرے تو ادھر پیر بھائی ہے، اس نے کہا تجھے نہیں پتا سیدھا چل جائے لاہور۔ وہ آیا تو میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ جب پردہ کر گیا، پردہ کرنے والا تھا، اس سے کسی نے پوچھا سلطان جیسے آدمی نے کہ حضور آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ اس نے کہا کہ میرا فلاں دروازے سے جنازہ پڑھے گا، جو پہلے آپ کو آدمی ملے گا وہی میرا جنازہ پڑھے گا۔ اور جب دیکھا وہ داتا صاحب بیٹھا تھا، جب صبح نکالا جنازہ داتا صاحب بیٹھا، تو داتا صاحب نے جب دیکھا کہ میرے پیر بھائی فوت ہو گئے، اس ٹائم اس نے سر میں آتا تھا ماتھے پر میرے پیر صاحب کی کتنی اڑان تھا۔ دیکھیں یہ اللہ اور اللہ والوں کے اتنے ملاپ ہوتے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، اپنی عقل سے باہر ہوتے ہیں، آدمی نہیں سوچ۔ دیکھیں اس نے ادھر سے کہا چلا جا، ادھر سے کتنے عرصے میں گیا، اس نے دیکھا فلاں جگہ جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں۔ جب لاہور پہنچا تو اللہ سے اس نے بولا ٹھیک ہے میرا اسی نظر جانے کا روح نکالو۔ جب روح نکالا پھر اس کو پتہ چلا میرے پیر صاحب کی کتنی پہنچ۔ تو بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں میری پہنچ ہے، میری کوئی نہیں، میں غریب آدمی ہوں، میری کوئی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن میں یہ وعدے سے کہتا ہوں کہ میرے پیر کی اتنی پہنچ۔ میں ابھی سوچتا ہوں جو مجھے بابا جی نے مرید کیا، تو پہلے تو میں ہو ہی نہیں رہا تھا، ہمارے علاقے میں نہیں تھے۔ بہرحال جب ہوا بابا جی نے بولا کہ آپ پٹھان ہیں، میں کہا ہاں جی، ایسی نہیں۔ بابا جی نے بولا چٹاکی زبان نہیں لاتے ہو، کلو سے نہ لاتے ہو، کلو سے نہ لاتے ہو، چٹاکی زبان نہیں لاتے ہو۔ میں ہنسا، سارے لوگ ہنسے۔ تو وہ ایک حبیب شاہ صاحب نے فوت ہوئے، اللہ کرے اس کو جنت میں، تو اس نے سارا کمرہ برابر تھا۔ اس نے کہا بابا جی کو کہ بابا جی اردو میں بات کریے، پڑھا لکھا آدمی تھا کہ باقیوں کو سمجھ آئے، آپ میرے پیر صاحب کی پہنچ دیکھو، اتنا سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے کہا فرمایا کہ میں اس کو مادری زبان میں سمجھاتا ہوں، اس نے میرے سلسلے میں بڑے کام کرنے۔ سبحان اللہ۔ بابا جی نے مجھے اس ٹائم کہا میں اس کو مادری زبان میں سمجھاتا ہوں، اس نے میرے بڑے سلسلے میں بڑے کام کرنے تاکہ یہ سمجھ جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا جو بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کرم کر لیا۔ بات یہ ہے مجھے کیا بتاؤں، ایک بات تو نہیں ہے، بابا جی نے جب مجھے شعر دیا نا، شعر تو غنی صاحب نے بولا کہ شعر بناؤ، غنی صاحب نے بولا پوچھا لو بغیر پوچھا، بابا جی نے ایسے اس کو دیکھا خاموش رہا۔ بابا جی نے کوئی اچھا نہیں جواب، مجھے کہتے تیرا نام کیا ہے؟ میں کہا سحر۔ تیرا بابا جی نے مراقبہ کیا، پھر بابا جی نے بولا سالہا بیٹھتا تھا رحم کے قابل ہوں میں، سالہا بیٹھتا تھا رحم کے قابل ہوں میں، صوفی سحر گلشاہ مشکل کشا کو واسطہ۔ مشکل کشا کون ہے پتہ ہے؟ علی مشکل کشا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ، ہر چیز کا علی کو پتہ۔ اور مجھے بابا جی نے فرمایا تجھے میں نے علی کا دیا، آپ نے کوشش ہمت کرنا، بس دیکھی جی علی، مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے حقیقت ہے نہیں پتا، تو
کوشش تو کر رہا ہوں، ابھی تو میں بڑے برے حال میں، اللہ تعالیٰ معاف کر، آپ بولے اللہ تعالیٰ معاف کر ہم سب کو۔ بہرحال چلو آپ کا ٹائم ہے۔ ماشاءاللہ بابا حضور میں بڑی محبت سے بڑے بابا حضور کے واقعات ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، تو ابھی الحمدللہ ہمارے 2 مہمان شاعر حضرات رہتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہماری محفل کی جو خصوصی خطاب ہے حضرت علامہ مولانا قاری صوفی یوسف محمد یوسف نقشبندی صاحب وہ تشریف لا چکے ہیں، ان کا خصوصی خطاب ہوگا۔ جس طرح بابا حضور فرما رہے تھے اور سلطان صاحب کہ جو ان کا کلام تھا اس میں فَإِنَّمَا تَوَلَّى فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، میں جدھر بھی دیکھتا ہوں مجھے آپ ہی نظر آتا ہے، تو یہی ان کا کہنا کا لب لباب تھا۔ تو ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں اپنی حاضر لگوا رہے تھے، تو میں بلا تاخیر ہمارے اگلے مہمان شاعر بابا حضور کے بہت ہی پیارے دوست، بابا حضور کے بہت ہی محبت کرنے والے انسان، اپنے پیشوا سمجھتے ہیں، اپنا محبوب سمجھتے ہیں، بابا حضور کی ہر جگہ ہر محفل میں وہ بابا حضور کی صدارت کرواتے ہیں۔ تو میں میرے استاد جناب محترم محمد اقبال پیام شجاوانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہماری محفل کو 4 چاند لگا دیں اپنے محبوب کلام سے۔ سرکار محمد اقبال پیام شجاوانی صاحب یہ پورنم آبادی صاحب کے ماشاءاللہ ان کے شاگرد بھی ہیں، اور ان کے جو مجموعہ پورنم ہے وہ سارے کا سارا انہوں نے ہی شائع کر رہے ہیں، اور یہ ان کی ماشاءاللہ بہت سی بکیں بنا چکے ہیں الحمدللہ۔ تو جناب محترم محمد اقبال پیام شجاوانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جشن عید المیلاد النبی بہت ہی مبارک اور ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کا جو مہینہ وہ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور اسی مہینے کے اسی دنوں کے اندر یہ خاص عرس مبارک جو زیر صدارت حضور صوفی محمد سہار گل شاہ نقیبی صاحب اپنے مرشدوں کی اجازت سے عرس مبارک سیدنا ابو یوسف رحمۃ اللہ کا مناتے ہیں، تو کیسی خوش قسمتی کی گھڑیاں ہیں یہ کہ اسی مہینے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آنا مبارک ہے وہ تمام جہانوں اور انسانوں کے لیے باعث رحمت، باعث فخر، باعث اعزاز ہے۔ تو میں جو میری نسبت ہے بابا جی سے وہ تو بڑی ایک عرصے سے ہے کہ ہم ایک پروگریسو میٹیریل میں کام کرتے تھے اور بابا جی وہاں پر ایڈمن میں تھے، تو جب سے ہی ان سے بڑی قربت محبت ہے، تو یہ سلسلہ لے کر چل رہے ہیں۔ اور جب ہم آتے تھے یعنی 11ویں شریف میں بڑے چند لوگ ہوتے تھے، اور آج میں اس سلسلے کو ان کے مرشد کی فیض کی نظر سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ کتنے ہی شہروں کے اندر پاکستان کے اندر بہت سے بابا جی کے مرید ہیں، تو ان کی بڑی محنت ہے، بڑی کوشش ہے، اور یہ خاص عطا ہے، اور یہ عطا اپنے ان لوگوں کے لیے ملتی ہے جو مرشد عشق کو سمجھتے ہیں اور ان کی تبلیغ کو لے کر چلتے ہیں، اور یہ عام لوگ نہیں ہوتے، یہ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ اور میں آپ تمام مریدوں سے کہتا ہوں کہ آپ سب خوش قسمت ہیں کہ آپ سے کو حضرت صوفی سہار گل جیسا مرشد ملا، یہ آپ کے لیے خوش قسمتی ہے۔ تو میں جو بھی چند الفاظ لکھتا ہوں میرے مرشد حضرت سائیں بابر بشیر صاحب ہری پور ہزارہ سرائے نعمت کا انہی کا فیض ہے، اور اس کے بعد
मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत पूनम अलाहाबादी, जिन्होंने 25 साल की उम्र में भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, ऐसा कलाम लिखा जो रहती दुनिया तक रहेगा। और ये उन्हीं का फैज़ है और मैं उन्हीं का आखिरी शागिर्द हूँ। और हमारा मुर्शद खाना भी एक है। तो हमारे मुर्शद तो फरमाते हैं कि हम कहीं भी हों तो हमारी हाज़िरी होती है। तो हम आपकी महफिल में नहीं भी पहुंच सकते तो हमारे लिए जितने भी बुजुर्ग हैं और जो अल्लाह वाले हैं वो सभी मुर्शद एक ही मुर्शद हैं। तो इस निस्बत को लेके मैं जहाँ भी अपनी महफिलें सजाता हूँ तो अगर मेरे मुर्शद नहीं पहुँच सकते तो मैं बाबा जी से दावत मोहब्बत देता हूँ, वो कबूल करते हैं और हमारी महफिलों की रौनक बढ़ाते हैं। तो मैं इनका भी इस बात से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो मैं नजराना अकीदत नात के चंद अशार पेश करूंगा। पालिया रहमत मौला का सहारा मैंने, पालिया रहमत मौला का सहारा मैंने, जब मुसीबत में मोहम्मद को पुकारा मैंने। पालिया रहमत मौला का सहारा मैंने, जब मुसीबत में मोहम्मद को पुकारा मैंने। और खुश हूँ घर बार मोहम्मद पे निछावर, खुश हूँ घर बार मोहम्मद पे निछावर करके, सदका सरकारे मदीना का उतारा मैंने। खुश हूँ घर बार मोहम्मद पे निछावर करके, सदका सरकारे मदीना का उतारा मैंने। और बस मदीना ही मदीना है नजर में पूर्णम, बस मदीना ही मदीना है नजर में पूर्णम। कर लिया जब से मदीने का नजारा मैंने, कर लिया जब से मदीने का नजारा मैंने। और शेर देखिएगा कि चमका हुआ किस्मत का सितारा नजर आया, चमका हुआ किस्मत का सितारा नजर आया, जिस दिन से मोहम्मद का सहारा नजर आया। चमका हुआ किस्मत का सितारा नजर आया, जिस दिन से मोहम्मद का सहारा नजर आया। उस राज की अजमत, उस रात की अजमत कोई पूछे अल्लाह से, उस रात की अजमत कोई पूछे अल्लाह से। जब अर्श पर वो अर्श का तारा नजर आया, जब वो अर्श पर अर्श का तारा नजर आया। और ये सच है जिसके दिल में मुस्तफा का प्यार होता है, ये सच है जिसके दिल में मुस्तफा का प्यार होता है, उसी इंसान का दुनिया में बेड़ा पार होता है। और रसूल पाक की सीरत पे जो होगा अमल पैरा, रसूल पाक की सीरत पर होगा जो अमल पैरा, वो इस माहौल में भी साहिब किरदार होता है, वो इस माहौल में भी साहिब किरदार आता है। और नजर आते हैं उसको जन्नत अल फरदौस के मंजर, नजर आते हैं उसको जन्नत अल फरदौस के मंजर। जो शख्स भी मदीने जाने को तैयार होता है, जो शख्स भी मदीने जाने को तैयार होता है। और कहाँ से लाओगे हिम्मत, कहाँ से लाओगे हिम्मत, कहाँ से आएगी ताकत, कहाँ से लाओगे हिम्मत, कहाँ से आएगी ताकत। कि उनके सामने जाना बड़ा दुश्वार होता है, कि उनके सामने जाना बड़ा दुश्वार होता है। रहे दर पर हम उनके बस नहीं चलता प्याम अपना, रहे दर पर हम उनके बस नहीं चलता प्याम अपना। जुदाई का ज़माना बाइस आज़ार होता है, जुदाई का ज़माना बाइस आज़ार होता है। ये सच है जिसके दिल में मुस्तफ़ा का प्यार होता है, उसी इंसान का दुनिया में बेड़ा पार होता है। और
खुशबू चमन को मिलती है जिस तरह शेर देखिएगा हमारे उस्ताद मोहतरम क्या फरमाते हैं कि शेर कहने से शेर को समझना ज्यादा मुश्किल है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शेर को समझना ये बहुत जरूरी है। शेर कहने से शेर को ज्यादा समझना कि खुशबू चमन को मिलती है जिस तरह फूल से, खुशबू चमन को मिलती है जिस तरह फूल से, यूं फैज़ पा रहा है ज़माना रसूल से, यूं फैज़ पा रहा है ज़माना रसूल से। अपना सब कुछ निसार करते हैं, अपना सब कुछ निसार करते हैं जो मोहम्मद से प्यार करते हैं, जो मोहम्मद से प्यार करते हैं। और मुर्शद इश्क में जान जाए तो जाए मौला, मुर्शद इश्क में जान जाए तो जाए मौला, यही हसरत हम हजार बार करते हैं। मुर्शद इश्क में जान जाए तो जाए मौला, यही हसरत हम हजार बार करते हैं। ये बड़े मुर्शद खाने पे हज़रत सूफी नकीबुल्लाह शाह के तरी मिसरे पे कलाम पढ़ा था, वो आप नज़र पेश कर रहा हूँ। और ये जो सारा महवर है इस शेरों का, तो वो बाबा जी हैं कि जो मोहब्बतों का अमीन हो, जो मोहब्बतों का अमीन हो, जो रिफाकतों का गामाज हो, जो मोहब्बतों का अमीन हो, जो रफाकतों का गामाज हो, गम यार उसके नसीब में गम यार का मिजाज हो, गम यार उसके नसीब में गम यार का मिजाज हो। तेरे साथ रह के पता चला कि ये जिंदगी का है भेद क्या, तेरे साथ रह के पता चला ये जिंदगी का है भेद क्या। मेरे मुर्शदा मेरे रहनुमा तुम ही जा बजा, तुम ही जा बजा, तुम ही राज हो, तुम ही राज हो। तेरे साथ रह के पता चला कि है जिंदगी का भेद क्या। मेरे मुर्शदा मेरे रहनुमा तुम ही जा बजा, तुम ही राज हो। मुझे है खबर, मुझे है पता, मुझे है खबर, मुझे है पता, जो अली का नारा लगा लिया। मुझे है खबर, मुझे है पता, जो अली का नारा लगा लिया। तो कभी शिकस्त नहीं हुई, तो कभी शिकस्त नहीं हुई, जो किसी तरह का महाज हो, जो किसी तरह का महाज हो। और जो तेरा फकीरों में नाम है